بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر خون ریزی ہوئی ہے. گوادر میں فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور یہ گوادر کا علاقہ ہے کلمت، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے 5 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے اور ایک شخص زخمی ہوا، اور بعد میں جو جاں بحق لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہو گئی. کیونکہ حالات موضوع نہیں ہے، لیکن کیا ہم ان حالات کو موضوع بنا سکتے ہیں؟ میرے نقطۂ نظر میں ہاں بنا سکتے ہیں. نہ وہاں پہ اسپتال بنانا چاہتے ہو، تم اپنا غلام اور رعایا رکھنا چاہتے ہو. مائنڈ سیٹ کا فالٹ تمہارے ذہن میں ہے، اس کو وفاق پہ الزام من نہیں دو. بلوچستان میں ایک اور افسوسناک واقعہ. گوادر سے کراچی جانے والی بس پر مسلح افراد کی فائرنگ، 5 افراد قتل. واقعہ پسنی اور ماڑا کے درمیان کلمت کے علاقے میں پیش آیا. انتظامیہ کے مطابق مسلح افراد نے 7 مسافروں کو بس سے شناخت کے بعد اتارا. مسلح افراد 5 مسافروں کو قتل کرنے کے بعد 2 کو ساتھ لے گئے. واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن. زخمی شخص تھا وہ بھی انتقال کر گیا. اور اس کے علاوہ اور کچھ ایریاز میں بھی چند دن پہلے یہیں پہ فائرنگ ہوئی تھی اور ٹارگٹ کلنگ کا ایسا لگتا ہے واقعات ہو رہے ہیں. 4 مزدور وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے اور لگاتار اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. ٹیوب ویل کی تنصیب پر کام کرنے والے مزدوروں پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے. ایک اور واقعہ تھا اور صادق آباد سے بھی تعلق تھا کچھ لوگوں کا. تو بلوچستان میں لگاتار دہشت گردی کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ مین شاہراہ کے اوپر بلوچستان میں گاڑیوں کو روک کر اور نگرانی کی جا رہی ہے، اچھی طرح چیکنگ کی جا رہی ہے. اور یہ چیکنگ کوئی بھی ریاستی ادارہ نہیں کر رہا، یہ مسلح افراد کر رہے ہیں جن کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کیسے ان سڑکوں کے اوپر قابض ہو گئے؟ بلوچستان کی شاہراہوں پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا عمل دخل کیوں نہیں ہے؟ یا تو سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہوگا بلوچستان، یا پھر کنٹرول میں ہوگا عسکریت پسندوں کی. اور اس وقت عملی طور پہ بلوچستان کے بے شمار علاقوں میں عسکریت پسندوں کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ لوکل سپورٹ ہے. لگاتار ان کے لیے لوکل سپورٹ بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے یہ حکومت ظلم اور جبر کر رہی ہے، ایسی آوازوں کے اوپر جیسے کہ مارنگ بلوچ، سیمی دین بلوچ، جیسا کہ اختر مینگل اور دیگر بہت سارے بلوچستان کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ بھی ہیں. تو جیسے جیسے ان لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، لوگ مزید مایوس ہو رہے ہیں ریاست سے اور وہ غیر ریاستی عناصر کی طرف ان کی توجہ بڑھ رہی ہے. یہ بات خالی میں نہیں کر رہا، یہ بلوچستان کے اراکین اسمبلی میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنی بندوقوں کے اوپر سے نمبر مٹا کر بی ایل اے کے حوالے کر رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ناظرین، بی این پی نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دی ہے اور انہوں نے کہا، بلوچستان کے رہنما ہیں ثنا بلوچ، اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جد و جہد کہ ہم بڑے معترف ہیں. انہوں نے بڑی فستاحیت برداشت کی ہے. گزشتہ 3 سالوں میں عمران خان نے بھرپور فستاحیت کا مقابلہ کیا ہے. اسی بنیاد پر ہم تحریک انصاف کو اختر مینگل کے لانگ مارچ کی حمایت کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اختر مینگل صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں. ناظرین، اختر مینگل صاحب کی تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی ان کا کیا ہوا ٹویٹ ہی کر دینا واپس تو اس کے اوپر بھی پرچہ ہو جاتا ہے. یعنی ریاست کی ترجیحات تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں جو حیدر سعید ہے وہ بیچارہ اس کو ضمانت ملتی ہے عدالت سے، جج صاحب کہتے ہیں جی اس کو اب چھوڑ دیا جائے، تو حیدر سعید کو دوبارہ اس کے والدین کی موجودگی میں جیل کے بعد سے پولیس چھین کر لے جاتی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں جی 4 مہینے پہلے جو 26 نومبر کے واقعات ہوئے تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شہید ہو گئے تھے، جن میں سے 15 کا ریکارڈ موجود ہے اور بہت سارے لاپتہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارے آج تک ملے ہی نہیں. حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا. 0 کارکردگی ہے کہ جو لاپتہ لوگ ہوئے تھے وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کارروائی کی ہے؟ کوئی کارروائی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. حکومت کے خلاف بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر پائے. تم نے ان حقوق کو مارا، تمہاری دشمنی میں یہ بی ایل اے بنی، بعد میں تم نے سیاسی انداز کے اندر اس کو فوج کی طرف موڑ دیا. اصل حقائق کی طرف آؤ کہ بی ایل اے کی حقیقت کیا ہے، آغاز کیا تھا. تم سے نفرت تھی، سرداروں سے نفرت تھی. اچھا، اس میں یہ نہیں کہ سارے سردار ایسے ہیں، بہت قابل عمل سردار بھی رہے، عطا اللہ مینگل صاحب رہے، اکبر بگٹی صاحب رہے، میر غوث بخش بزنجو صاحب رہے. یہ درویش تھے، ہم ان کو سردار نہیں مانتے، یہ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. اب انہی کا ایک
جو فرزند ہے اختر مینگل موجود ہے, اختر مینگل ہے, بالکل درویش صفت ہے, بالکل. ڈاکٹر مالک بزنجو صاحب کی پارٹی کے وہ ان کا اثاثہ ہے, وہ بھی درویش صفت. جی بالکل. تو ہر ایک, ہم ان کو سردار بھی نہیں مانتے. بالکل, یہ بڑے بہت بہتر, بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن جو باقی سردار ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ غاصب ہیں. اصل جو حقوق غضب کیے ہیں انہوں نے کیے ہیں. ہزاروں ارب روپے کا ان سے حساب لیا جائے کہ کیوں اسکول نہیں بنا. اچھا وہ سارے بلوچ ادھر آ گئے, ہمارے پاس آ گئے, کراچی آ گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو بتاؤں کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں. میں صدر رہا 11 مہینے 8 دن اور 3 مہینے 5 دن. اس کے اندر یہ 57 لاکھ بلوچوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو تم سارے سردار کہ حقوق کیسے دیے جاتے ہیں, کہ میں نے ان کے قدموں پہ ان کا ایک ایک حق رکھا ہے ان کے گھروں پہ لے جا کر. تبھی تو یہاں پہ چپکلش نہیں ہے. کیوں آواز نہیں ہے کراچی کے بلوچوں میں پاکستان فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف؟ بلکہ ریلیز نکلی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس سے بڑا تماچا نہیں ہے اس عالمی میڈیا کے اوپر کہ اس وقت اس حملے کے خلاف جو ٹرین پہ ہوا واحد احتجاج اور پاکستان کے حق میں جو کردار ادا کیا وہ کراچی کے بلوچوں نے کیا. 6 مقامات پہ ریلیاں نکلی, اور جب تک تم پی ٹی آئی والے تمام صحافی اور پی ٹی آئی کے عہدیدار اس زہر پھیلانے کے اوپر معافی نہیں مانگو گے, یہ بلوچ کراچی کے تمہیں جواب دیں گے مسلسل تاوق کے تمہیں معافی کی دہلیز پہ نہ لے کے آئیں. تو ہر بلوچ کو دہشت گرد کہنا, ہر بلوچ کو فوج کے خلاف صفاور کرنا, حملہ آور کہنا, یہ بلوچوں کی توہین ہے. دیکھیں آج تک کراچی کے اندر بلوچوں کا کسی آبادی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں رہا, کوئی جھگڑا نہیں رہا, کوئی فرقہ واریت نہیں. میں ان کا صدر رہا ہوں, ہم نے سیاست ہی ان میں کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پوری سیاست بالکل 99% تھے اور میرے بازو تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچوں کے کاسٹ کیا ہے. کلمتی, بروئی, گبول, ہوت, سربازی, گشکوری, جت, جاموٹ, رند, مری, بگٹی, یہ وہاں بلوچستان میں بھی ہیں, کراچی میں بھی. بالکل ہے. کراچی کے 2 یعنی کہ 4 قومی اسمبلی کی سیٹ اور 8 صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیتے ہی بلوچ. اگر ہم ریفارم پہ جائیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2015 میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں, جس میں آرمی چیف, سیکورٹی اداروں کے چیف آئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے ہمیں اختیار دی کہ آپ لوگ جا کے بات چیت کریں. ہم گئے اور ایک حد تک بات چیت کامیاب بھی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ان کا بیانیہ ہے اس بیانیہ کو, وہ ایک نظریاتی بیانیہ ہے, اس کو صرف آپ آپریشن سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی بھی جاتے ہیں, لیکن اس وقت آپ نے کہا کہ نظریاتی بیانیہ ہے, تو ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ ٹرینوں کو اغوا کرنا, پنجابیوں کو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارنا, حملے کرنا, سی پیک کو انڈرمائن کرنا, یہ کون سے نظریات ہیں؟ ایک. اور دوسرا جن سے آپ نے بات چیت, اگر مجھے کمپلیٹ کرتا, جن سے آپ نے بات چیت کی تھی وہ تمام تر اعتراضات اور مسائل کے باوجود وہ پولیٹیکل مین سٹریم کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے. یہ جو نئی بریڈ آئی ہے اور جو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے, میں ریاست کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں, یہ کس سے انگیج کریں گے؟ کیا آپ جائیں گے ان کے پاس, سردار اختر مینگل جائیں گے, کون جائے گا؟ دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ عام آدمی کو انسرجنسی میں کسی غریب کو, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ جو ہے نا نائی ہے, چاہے وہ درزی ہے, اس کی نسل پہ یا کہ اس کی قومیت پہ مارا جا رہا ہے. اس کو ہم نے ہر فورم پہ کنڈم کی ہے. جو بھی بے گناہ مارا جائے گا ہم نے اس کو کنڈم کیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے, حل تو دیکھیں 22 سال سے یہ جنگ چل رہا ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. روز بروز اس میں انٹینسٹی میں بڑا زیادہ ہی آ رہے. پہلے